اعلان کرتے ہیں کہ جس کو بھی ہماری بات میں شک ہو وہ قرآن کریم کھول لے۔ ہم تو لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، ہم نے تو قرآن کو کبھی دبا کر چھپا کر نہیں رکھا کہ نہیں آپ کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے اور آپ گمراہ ہو جائیں گے، ہم تو کبھی نہیں کہتے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خرید و فروخت کرنا۔ آپ کو شک ہے؟ یہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے، آؤ کھول کر پڑھ لو۔ ہم تو کبھی نہیں چھپاتے، ہم تو کبھی نہیں روکتے، اس لیے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ دلیلوں اور ثبوت کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر شخص اتنا علم حاصل کر لے کہ جس سے اس کی دنیا سنور جائے، جس سے اس کی آخرت سنور جائے۔ ہم کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ کتاب نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا، حدیث نہیں پڑھنا۔ ہم تو کہتے ہیں پڑھو پڑھو، دن میں پڑھو، رات میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، عربی زبان سیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو وہ علم سکھانا چاہتے ہیں جس علم کو سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو آپ کے حساب سے کیا سب سے پہلی دعوت کیا ہونا چاہیے تھی؟ آپ کہیں گے کہنا چاہیے تھا اللہ کی عبادت کرو۔ جی نہیں، آپ غلط ہیں۔ سب سے پہلی دعوت تھی پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرو گے اندھ بھکتی سے نکلو گے، علم حاصل کرو گے اچھے اور برے کو سمجھو گے، علم حاصل کرو گے طیب اور خبیث کی پرکھ آئے گی، علم حاصل کرو گے کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے کی صلاحیت آئے گی، علم حاصل کرو گے اپنے حقوق کو جانو گے، علم حاصل کرو گے اپنے حقوق کے لیے لڑو گے، علم حاصل کرو گے اپنے آپ کو غلام سمجھ کر آزادی کے لیے لڑو گے، علم حاصل کرو گے دوسروں کو اپنا معبود نہیں بناؤ گے، علم حاصل کرو گے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرأت آئے گی۔ اور دنیا یہ نہیں چاہتی۔ لوگوں، جہالت شر ہے، علم خیر ہے۔ لوگوں، جہالت ذلت ہے، علم عزت ہے۔ لوگوں، جہالت تاریکی ہے، علم اجالا ہے۔ لوگوں، جہالت بندگی غلامی ہے، علم عزت اور آزادی ہے۔ علم میں خیر ہے، اچھائی ہے، جہالت میں نقصان ہے، شر ہے۔ علم سراسر فائدے کا سودا ہے، جہالت سراسر نقصان کا سودا ہے۔ جہالت سے تمہارے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں اور علم کی وجہ سے پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ جہالت ہے تو نہ دین ہے نہ دنیا ہے، علم ہے تو دین بھی ہے دنیا بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو اعلان فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ لیکن آج سب سے زیادہ جاہل کون؟ ہماری قوم۔ سب سے زیادہ جاہل کس کی عورتیں؟ ہماری عورتیں۔ سب سے زیادہ جاہل کس کے مرد؟ ہمارے مرد۔ اسی لیے تو اللہ کا دربار، اللہ کا در کوئی چھوڑے کسی اور کے در پر جائے۔ علم اگر ہوتا تو ایسا وہ نہیں کرتا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے دوسروں کے پاس جا کر ایڑیاں رگڑے، علم ہوتا تو وہ یہ نہیں کرتا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو علم نہیں سکھایا تو دنیا میں آگے اور نہ جانے کیسی کیسی ذلتیں اور حسرتیں، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، ان کا مقدر بن سکتی ہیں۔ آپ کو کامیابی چاہیے، آپ کو عروج چاہیے، آپ کو فتح چاہیے، آپ خود بھی علم حاصل کیجیے، اپنے بچوں کو بھی علم سکھائیے، دین کا علم سکھائیے، دنیا کا علم سکھائیے۔ اور کبھی یہ سوچ کر خاموش نہ بیٹھنا کہ میری عمر تو زیادہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ بہت سے صحابہ کرام بھی تو جب مسلمان ہوئے بوڑھے ہو چکے تھے، جوانی کی عمر ڈھلنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کے بچے آج چھوٹے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ ان کے لیے کوشش کریں گے، اللہ عز و جل ضرور بضرور آپ کو نوازے گا۔ لیکن جان لیجئے کہ آپ نے اگر خود علم حاصل نہیں کیا، اپنے بچوں کو علم حاصل نہیں کروایا، تو پھر آپ توحید اور شرک میں فرق ہی محسوس نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو خیر اور شر پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کو اپنے حق اور اللہ کے حق کی بابت کون بتائے گا؟ علم ہی آپ کو بتائے گا۔ اور اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو جہالت اندھ بھکت پیدا کرتی ہے، اور اندھ بھکتی سوائے دوسروں کے تلوے چٹوانے کے اور کچھ نہیں کر سکتی۔